ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال حق سبحانه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقاله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الصلوات اعزائے گرامی محترم سامعین عزاداران سید الشہداء، طبیعت تھوڑی علیل ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا چند لمحے آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ پچھلی 2 مجلسوں میں بھی اس آیت کے ذیل میں آپ کے خدمت میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی اولاً 2-3 جملے فضائل کے باب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد 1-2 پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، اور غور کریے گا کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ اعزائے گرامی، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ معین کر دیا، بتلا دیا، دکھلا دیا، اب چاہے تم شکران نعمت کر کے شکر گزار ہو جاؤ یا کفران نعمت کر کے کفر گزار ہو جاؤ۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو شاکر بندے کہلائیں گے، لیکن اگر اس کی نعمتوں کو نہ مانا، اس کی نعمتوں کا کفران کیا تو کافر بندے کہلائیں گے۔ ہدایت کے سلسلے میں خداوند عالم نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا انا لنا للآخرۃ والاولی، کہ ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے اندر خداوند عالم نے اپنا اختیار بتلایا ہے اور بتلایا کہ دیکھو ہدایت بھی ہماری ہی طرف سے ہوگی۔ اگر تم دنیا میں دیکھو کہ ہادی نظر آئے اور وہ ہدایت کر رہا ہو، صاحب اختیار بھی ہو، تو سمجھ لینا کہ وہ ہماری طرف سے آیا۔ لیکن اگر دنیاوی اختیار رکھتا ہو لیکن آخرت کا اختیار نہ ہو تو لاکھ وہ اختیار آپ کو دکھلائے، آپ اس کو اپنا ہادی مت سمجھنا۔ عزیزان گرامی، میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہادی اور رہبر کیسا ہونا چاہیے۔ ہادی وہ ہوگا جو ذات الہی اپنے اندر لے کر آئے گا، جو ذات مظہر الہی ہوگا وہ ہادی کہلائے گا، وہ رہبر کہلائے گا۔ میں نے مثال بیان کری تھی کہ اللہ کریم ہے وہ کرم کرے گا، اللہ رحیم ہے وہ رحم کرے گا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ سارے عمل کرتے گئے، چاہے وہ پہلے امام ہو یا دوسرے امام ہو یا تیسرے امام ہو، انہوں نے سارے عمل وہ کیے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی تھی، جو اللہ چاہتا تھا وہ عمل کرتے چلے گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ غور کریں، آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہوں گے، علی کا لقب کیا ہے؟ ید اللہ۔ علی کا لقب کیا ہے؟ لسان اللہ۔ علی کا لقب کیا ہے؟ نفس اللہ۔ عزیزان گرامی، ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ میں اور علی میں کیا فرق ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے اس علی کو حکم دیا
رات بستر پر لیٹ کر سو جاؤ تاکہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان فرق رہ جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک قوم نصیری بن گئی، لیکن آج بھی ہم اس کو دلیل دیتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علی وہ ہے جو ایک رات بستر پر سو کر اس نے فرق کو واضح کر دیا کہ معبود معبود ہوتا ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. معبود معبود ہوتا ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اگر تاریخ اسلام کو پڑھیں آپ اور غور و فکر کریں تو کہیں پر انسانوں کو یہ شبہ ہوا کہیں یہ اللہ تو نہیں ہے، لہذا اللہ نے ان کو پیکر انسانیت میں بنا کر بھیجا. ان کے اوپر بخار بھی غالب آتا ہے، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو ہم نے ان کو پیکر بشریت میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ان کے نور کو برداشت کر سکو، ورنہ ہماری آنکھیں کہاں اور ان کا نور کہاں. یہی تو ہوا تھا کہ ہلکا سا نور دکھایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل نیز تو نابود ہو گئی تھی، اور تاریخ نے بتلایا کہ وہ اللہ کا نور نہیں تھا بلکہ علی کے نور کا ایک حصہ تھا جو کوہ طور سے دکھایا گیا. تو سوچنے والی بات ہے، جس کے نور کو ایک قوم برداشت نہ کر سکے، آج کے زمانے میں اسی علی کو برا کہنے کے لیے قوم کھڑی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، ہم رہبر اس کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہم رہبر اس کو مانتے ہیں کہ جو منبر پر آ جائے تو خطیب کہلائے. ہم رہبر اس کو مانتے ہیں جو قلم اٹھا لے تو ادیب کہلائے. ہم رہبر اس کو مانتے ہیں جو جنگ میں پہنچ جائے تو بعد فاتح بدر حنین کہلائے. ہم رہبر اس کو مانتے ہیں کہ جو بستر رسول پر سو جائے تو لوگ رسول سمجھے، اور اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو نصیری خدا کہتے ہوئے نظر آئے. ایک صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا یہ علی وہ ہے کہ جب منبر سلونی پر آتا تھا، اور تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ دعویٰ نہیں کیا ہے سلونی قبل ان تفقدون، بلکہ مولا کائنات نے 14 مرتبہ دعویٰ کیا. اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ مولا کائنات کے علاوہ کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا سوائے مولا علی کے، اور ایک بار نہیں کیا بلکہ 14 مرتبہ دعویٰ کیا. عزیزان گرامی، اگر آپ اس دعوے کو دیکھیں اور غور و فکر کریں، مولا نے 2 بار کہا ہے سلونی سلونی. کتنی بار کہا؟ 2 بار کہا. دیکھیے عربی گرامر میں، عربی زبان میں سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، اور سائل اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو سوال کرتا ہے. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے 2 مرتبہ سلونی سلونی کہہ کر دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اگر کچھ چیز چاہتے ہو تو ہمارے دروازے پر آ جاؤ، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو ہمارے دروازے پر آ جاؤ. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا آپ جواب دیتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں. مولا کچھ سوچ لیا کریں، کچھ سمجھ لیا کریں، فکر کر لیا کریں، غور کر لیا کریں. مولا نے کہا کہ یہ بدلاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا مولا انگلیاں تو 5 ہیں. مولا نے کہا غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. کہا مولا اس میں فکر کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. اب جملہ سنیے گا جا کر. مولا نے کہا جس طریقے سے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، علی کے سامنے پوری کائنات ہے. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، یہی علی ہے کہ منبر سلونی پر بیٹھا ہوا ہے. اور تاریخ نے لکھا کہ مسجد کوفہ کے اندر جب بھی علی منبر پر گئے ہیں اور بیٹھے ہیں، کبھی 1-2 آدمی نہ رہا بلکہ پوری مسجد بھری ہوئی رہتی تھی، اور لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے. مولا کائنات نے 3ری یا 4تھی بار یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی. تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا
اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا یا علی میں آپ کی رایہ میں سے ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں. عزیزان گرامی میرے علی نے پیشانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو میرا چاہنے والا نہیں ہے, تو مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے, ہم بھی کہتے ہیں علی سے محبت کرنے والے. چھٹے امام نے کہا کہ کبھی یہ مت کہنا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے. چھٹے امام نے فرمایا کبھی یہ مت کہا کرو کہ ہم شیعان علی ہیں, بلکہ ہمیشہ یہ کہا کرو کہ محبان علی ہیں. سوال کرنے والے ان کا مولا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جیسے سلمان شیعہ تھے, جیسے ابو ذر شیعہ تھے. تم میں اور ان میں فرق ہے. وہ کرتے تھے جو علی چاہتے تھے, تم وہ کرتے ہو جو تمہارا من چاہتا ہے. عزیزان گرامی لہذا اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسے علی چاہتے ہیں. مولانا کہا تم میرے چاہنے والے نہیں ہو, تم وہ ہو کہ جس کو بادشاہ روم نے بھیجا تھا شام کی طرف چند سوال لے کر. غور سے سنیے گا, پھر وہاں سے 2-3 پیغام آپ کی خدمت میں دینا. مولانا نے کہا کہ تمہیں بادشاہ روم نے بھیجا تھا شام کی طرف, اور شام والے سے جب جواب نہ دیے گئے تو اس نے سوالوں کو لکھا اور لکھنے کے بعد تیرے حوالے کر دیا اور تجھے میرے دربار میں بھیج دیا تاکہ میں جواب دے سکوں. مولا فرماتے ہیں کہ جا کر شام والے سے کہہ دینا کہ اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی, وہیں سے سوچ لیتا, میں یہاں سے جواب بھیج دیتا. اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے. علی وہ ہے جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے. مولا سے کہتا کہ مولا پھر بتلا دیجئے آپ ہی سوال. مولا نے کہا کہ دیکھو لوگ آ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, میں لوگوں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, لہذا میں مصروف ہوں. وہ سامنے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جا کر معلوم کر لو. آپ غور کریں, اگر آپ میرے پاس آئیں, آ کر کہیں مولانا کوئی سوال ہے آپ کے لیے, آپ اس کا جواب دے دیں, اور میں کہوں کہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کر پوچھ لو, تو آپ یہ کہیں گے کہ عجیب بات ہے, ہم پوچھنے اس سے آئے تھے جو اہل علم سے تھا اور بھیج دیا بچوں کی طرف. عزیزان گرامی علی کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ میرے علم میں اور حسن کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر حسن بچہ بھی ہے تب بھی کوئی فرق نہیں ہے. اب عزیزان گرامی یہ فکر کرتا ہوا چلا, یہ سوچتا ہوا چلا, فکر کر رہا تھا. عجیب بات ہے, بادشاہ روم نے بھیجا شام والے کی طرف, شام والے نے بھیج دیا علی کی طرف, اور علی نے ڈالا بھی تو کیسے, کہہ دیا کہ بچوں سے پوچھ لو. اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے بڑھ رہا تھا. اب تاریخ نے لکھا کہ میرا حسن مولا کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد اس سائل کے ہاتھ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا, شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا, ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا, ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. غلام زیادہ نہیں, میں امام زیادہ ہوں. سوال ذہن میں رکھو اور جواب لیتا جا. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی مولا نے کہا کہ ذرا اتنا بتلا, تیرے سوال بھی بتلاؤں یا جواب بھی بتلاؤں. اس نے کہا مولا آپ جب سوال جانتے ہیں سوال بھی آپ بتلا دیں اور جواب بھی آپ بتلا دیں. مولا نے کہا کہ تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ زمین اور آسمان میں کتنا فرق ہے. تو مولا نے کہا کہ زمین اور آسمان میں اتنا فرق ہے کہ اگر ایک مظلوم زمین پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آہ کرتا ہے تو وہ آہ پردے کو چیرتی ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور امام نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے. مولا نے کہا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ چاند اور سورج ایک دن اور رات میں طے کر لیتے ہیں. پھر مولا نے کہا کہ تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. توجہ کیجئے گا, مولا نے کہا کہ تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. تو مولا نے کہا کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. جو کان سے سنا باطل ہے, جو آنکھوں سے دیکھا حق ہے. جو کان سے سنا باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھا حق ہے. عزیزان گرامی یہ جواب نہیں دیا
بلکہ آنے والی امت کے لیے ایک امتحان فکر رکھا کہ ذرا سوچ لو، اب اگر کوئی آ کر تم سے کسی کی برائی کرے تو جب تک تم دیکھ نہ لو اس کی بات کے اوپر دھیان نہ دینا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ تیرا سب سے آخر اور سب سے سخت سوال یہ تھا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر وزنی ہے، بھاری ہے۔ تو مولا نے کہا کہ دنیا کے اندر سب سے وزنی چیز ہے پتھر، اور پتھر کے اوپر سخت ہے لوہا، اس لیے کہ وہ پتھر کو کاٹ دیتا ہے، اور لوہے سے سخت ہے آگ، اس لیے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے سخت ہے پانی، اس لیے کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے سخت ہے بادل، اس لیے کہ اپنے دوش پر اٹھائے گھومتا ہے، اور بادل سے سخت ہے ہوا، اس لیے کہ وہ بادل کو لے کر گھومتی ہے، اور ہوا سے سخت ہے فرشتہ جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اور فرشتے سے سخت ہے جبرائیل، اس لیے کہ وہ فرشتے کا استاد ہے، اور جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت کہ جو جبرائیل کو موت دے گا، اور جبرائیل ملک الموت سے سخت ہے موت، اس لیے کہ ملک الموت کو بھی موت آنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے چاروں جواب لکھے، اور لکھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر جانے لگا۔ میرا مولا ابن مولا اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس کی کلائی کو پکڑا، کہا لکھ لیا، کہا مولا میں نے لکھ لیا، مجھے اجازت دے دے۔ اب تاریخ نے کہا کہ ابھی مت جا، سن، جا کر یہ شام والے سے کہہ دینا کہ حسن علی نہیں حسن کہہ رہے تھے، علی کا لال کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے سخت ہے لوہا، پتھر، پتھر سے سخت ہے لوہا، لوہے سے سخت ہے آگ، آگ سے سخت ہے پانی، پانی سے سخت ہے بادل، بادل سے سخت ہے ہوا، ہوا سے سخت ہے فرشتہ، فرشتے سے سخت ہے جبرائیل، جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت، اور ملک الموت سے سخت ہے موت۔ اور جا کر یہ بادشاہ شام سے کہہ دینا کہ علی نہیں بلکہ علی کا لال حسن کہہ رہا تھا کہ جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، کونین میں ہو جس کا تصرف وہ ولی ہے، وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور یاد رکھیے گا دنیا میں لوگ مرتے، آج ماحول خراب ہوا ہے، ایک بیماری نے سب کو پریشان کر رکھا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان پریشان ہے، دنیا کا ہر آدمی مرتا ہے، لیکن علی کا چاہنے والا نہیں مرتا، اس لیے کہ مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ جو محبت علی لے کر مر جائے وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے، اور وہ بخشا ہوا مرتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، اور جہاں محبت اہل بیت ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں احکام اسلام کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق ہونی چاہیے۔ اگر علی سے محبت کرتا ہے اور علی کی بات کو نہیں مانتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس ماحول میں، اس معاشرے میں ایک عجیب بیماری ہمارے درمیان آ گئی، اور اس کا نام کیا ہے؟ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ غیبت۔ ادھر کی اٹھائی ادھر رکھ دی، اور ادھر کی اٹھائی ادھر رکھ دی۔ اچھا یہ بتلائیے غیبت سے نقصان کیا ہے؟ کہ غیبت سے نقصان یہ ہے آپ نے جا کر ایک بھائی کی برائی کری، اور برائی کرنے کے بعد کس کی برائی کری؟ اس سے جا کر اس کے سگے بھائی کی، تو ذرا اتنا بتلائیے بھائی بھائی کے درمیان میں پیار رہے گا کہ نفرت ہو جائے گی؟ اور اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ہم جیسے لوگوں نے۔ تو ذرا اتنا بتلائیے جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیا علی ہم سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میں ایک قصہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی آہستہ آہستہ۔ بھائی بھائی کے درمیان کبھی اختلاف نہ کرائیے گا، سنیے گا عزیزان کرام۔ دو بھائی تھے، بزرگوں کی حالت تک پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن پیار محبت اتنی کہ ایک کے بغیر ایک نہیں رہ سکتا۔
اور دونوں کی اولاد کے خاندان بن گئے، کثیر اولاد کے مالک تھے اور بڑی محبت تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا ہوا کہ گالی گلوچ تک پہنچ گیا۔ جو دو بھائیوں کے درمیان اختلاف کرائے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جو دو بھائیوں کے درمیان سلو کرائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا ہوا کہ چھوٹے بھائی نے اپنے گھر کے برابر میں ایک کھائی کھدوا دی، اور کھائی کھدوانے کے بعد اس میں پانی چھڑوا دیا گیا تاکہ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکوں۔ اب جو قصہ نگار ہے انہوں نے لکھا کہ جب دوسرے بھائی نے دیکھا کہ کھائی کھدوا دی ہے، پانی ڈال دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کروں گا۔ لہذا انہوں نے مستری معمار کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اس کھائی کے پاس اتنی بلند دیوار بنا دو کہ میں اپنے بھائی کی صورت نہ دیکھ سکوں۔ اب اس نے مستری کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے کہا کہ جو تیرا خرچہ ہوگا میں تجھے فوراً ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، صبح تک وہ دیوار تیار ہو جانی چاہیے، ایک دن کے اندر مجھے وہ دیوار تیار چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کل تک کا ٹائم دے دو، اور مجھے کچھ اوزار لانے ہیں، کچھ مزدور لانے ہیں۔ اور وہ یہ کہنے کے بعد بازار چلا گیا، جانے کے بعد اس نے مزدوری کو لیا اور اوزاروں کو لیا، اور لینے کے بعد اب پورے دن لگا رہا، پوری رات گزر گئی۔ جب رات گزری ہے، بس یہاں سے توجہ کریے گا، جب رات گزری ہے اور جیسے صبح نمودار ہوئی تو جیسے بڑے بھائی کی نظر کھائی کی طرف گئی، فوراً چہرہ لٹک گیا۔ یہ دوڑا ہوا کھائی کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں دیوار نہیں بلکہ پل بنا ہوا۔ اب یہ پل پار کرنے کے بعد بھائی کی طرف گیا تو دیکھا چھوٹا بھائی دوسری طرف کھڑا ہوا ہے، آنکھوں میں اشک ہے۔ اب دونوں الگ سوچ رہے ہیں، دونوں کی فکریں الگ ہیں۔ بڑا بھائی سوچ رہا ہے کہ میں باپ کے درجے پر تھا، مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے تھی، مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ادھر چھوٹا بھائی سوچ رہا ہے کہ یہ بڑا بھائی تھا، مجھے اس کو باپ کے درجہ دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس سے بدسلوکی کی ہے، لہذا مجھے اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ دونوں حالت ندامت میں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، اور لگنے کے بعد کہا بھائی مجھے معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، جب دونوں ندامت سے بھرپور ہو چکے اور معافی تلافی ہو چکی، اب جو قصہ نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ وہ واپس آئے، اور آنے کے بعد بڑے بھائی نے مستری کو ڈھونڈا کہ وہ معمار کہاں ہے۔ جب معمار کو بلایا تو دیکھا معمار وہاں سے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا اپنی خرچہ تو لے کے جاؤ، اپنی مزدوری تو لے کر جاؤ۔ کہا مزدوری مجھے تم سے نہیں چاہیے، مزدوری اس سے چاہیے۔ کاش کہ آپ پہنچ گئے۔ کہا مزدوری مجھے تم سے نہیں چاہیے، مزدوری مجھے اس سے چاہیے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دو بھائیوں کے درمیان سلو کراتا ہے تو آخرت میں اللہ اس کو اجر عظیم دے گا، آخرت میں اللہ اس کو اجر عظیم دے گا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ علی اپنی آخری زندگی کے آخری لمحے میں اپنی وصیت میں کہتے ہیں اپنے بیٹے حسن اور حسین کو مخاطب کر کر کہ اے میرے بیٹو یاد رکھنا، اگر کسی نے دو بھائیوں کے درمیان سلو کرائی تو اس نے گویا ایسا عمل کیا کہ نہ اس کے آگے مستحب نماز بڑی ہوگی اور نہ ہی مستحب روزہ بڑا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ اس کا ثواب ہے کہ جس نے دو بھائیوں کے درمیان اتحاد کرایا، لیکن جو اختلاف کراتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب سنیے گا، ستم شعار سے ہرگز وہ کم نہیں سجاد، ستم شعار سے ہرگز وہ کم نہیں سجاد، کسی کے عیب زمانے میں جو اچھالتے ہیں، ستم شعار سے ہرگز وہ کم نہیں سجاد، کسی کے عیب زمانے میں جو اچھالتے ہیں، اور نہ وہ شبیر کے عاشق ہے اور نہ غازی کے جو بھائی بھائی کے دل میں درار ڈالتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد
کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جب آپ کو اللہ آخرت کے میدان میں اجر دے گا، ادھر اللہ دے گا. دیکھیے ہمیں تو اجر بھی کئی حصوں سے ملے گا. کبھی اللہ دیں گے، کبھی علی دیں گے، کبھی حسن کو حسین دیں گے. جس طریقے سے ہمارے یہاں مجلس میں تبرک بٹتے ہیں، اگر 2-3 تبرک ہو جائے، فلاں صاحب دیں گے، فلاں صاحب دیں گے، فلاں صاحب دیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور مولا کو بھی پسند ہے، تو ذرا سوچئے وہی اجر اللہ بھی دے گا اور بڑھا کر مولا بھی دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم آخرت میں پہنچے، اب یہاں سے تھوڑی توجہ کریے گا، یہاں پر میں کسی کا نام نہ دوں گا، اپنے اوپر مجلس پڑھوں گا. میں آخرت میں پہنچا، مولا کھڑے ہوئے تھے، امام حسین، اور انہوں نے پوچھا ہاں کون؟ کہا جی میں شبیہ حیدر. کہا اچھا، کہا جنت کو تو ہم وعدہ کر چکے، جنت تو ملے گی. یہاں تک روایت میں ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر نامہ اعمال میں کچھ کمی ہوگی تو امام اپنا ثواب اٹھا کر نامہ اعمال میں ڈال دیں. اتنا اجر ہے مولا کی طرف سے. لیکن مولا کہیں گے، اب ذرا سوچئے گا عزیزان گرامی، ہم آخرت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد مولا نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ نماز پڑھتے تھے؟ کہ مولا نماز تو نہیں پڑھتے تھے. کہ کبھی کچھ تو پڑھا ہوگا. کہا مولا 2 رکعت نماز پڑھی تھی. کہ کب پڑھی تھی؟ کہ جب عید کا دن آیا تھا تو 2 رکعت نماز جا کر پڑھ لی تھی. کہ اچھا، نماز بھی نہیں ہے. کہ روزہ تو ہوگا؟ کہ مولا میں شوگر کا مریض تھا، مجھ سے روزے نہیں رکھے جا رہے تھے. مولا نے کہا اچھا، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں. کہ اچھا اتنا بتلا دو، حج تو کیا ہوگا؟ حج تو انجام دے کر آئے ہوں گے. کہ مولا استطاعت ہی نہیں تھی کہ حج کرنے کے لیے جاتے. کہ اچھا، حج بھی نہیں کیا؟ کہ خمس تو ادا کیا ہوگا. کہ مولا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ مولا یہ تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا. کہ وہ خمس ہوتا ہے کہ جو جب تم اپنا حصہ کھاتے ہو اس میں سے ہمارا حصہ نکالنا ہے. کہ مولا ہمیں تو بتایا نہیں گیا. مولا نے کہا اگر تمہیں بتایا نہیں گیا تو تم نے پوچھا کب؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل علم سے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم نے سوال ہی نہیں کیا. عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب مجلس سنتے ہیں، مجلس کو مجلس میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کوئی ایک بات مجلس سے لے کر جایا کرے. آج کی ایک بات جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں سب سے اہم ہے. ہم مانتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، جنت میں ہم جائیں گے، لیکن ذرا اتنا بتلا دیجئے جب حشر کا میدان ہوگا تو کیا ہم اس لائق ہوں گے کہ امام سے نظریں ملا سکیں، امام کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ عزیزان گرامی، ایران کے اندر ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر کیا تھا کہ اگر علی سے محبت ہے تو پھر چاہے جتنے بھی گناہ کرو سب علی دیکھ لیں گے. عزیزان گرامی، جب اس نے یہ شعر کہہ دیا اور کہنے کے بعد رات کو بستر پر لیٹا اور لیٹنے کے بعد دیکھا کہ مولائے کائنات آئے اور آنے کے بعد غیث کے عالم میں کہ تیرا شعر غلط تھا، کہ مولا آپ درست کر دیجئے. تو مولا نے کہا کہ اگر علی سے محبت ہے تو یہ سوچ کر گناہ کرو کہ علی سے حشر میں چہرہ ملانا ہے، علی سے ملاقات کرنا ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو اس چیز میں ڈال لیا، اب جوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجلس برپا ہوتی ہے، ہم کثیر تعداد میں آ جاتے ہیں، لیکن فرش مجلس پر دکھائی دیتے، فرش مسجد میں نہیں دکھائی دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مجلس کو رسم بنا کر رکھ لیا. ہم نے مجلس کو صرف اتنا جانا کہ مجلس میں آ کر بیٹھیے، تبرک لیجئے، ماتم کیجئے، چلے جائیے. مجلس کوئی رسم کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم اور ہمارے بڑے انجام دیتا ہے، بلکہ مجلس نام ہے انسان کے خیالات تبدیل ہونے کا.
اگر انسان فرش عذاب پر بیٹھ کر خیالات کو تبدیل نہ کر پائے تو مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طریقے سے محرم آتا ہے اور جوان کپڑے بدلتے ہیں، کپڑے بدلنے کا نام محرم نہیں ہے بلکہ کردار بدلنے کا نام محرم. اگر 2 مہینے 8 دن ہم نے غم کرنے کے بعد اپنے اندر کچھ چینج نہ لائے، بدلاؤ نہ لائے تو محرم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر محرم کر کے 2 مہینہ 8 دن صرف ایک تبدیلی آئے تو قسم خدا کی اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور مولا بھی راضی ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھی محمد. تو ذرا سوچئے گا مجلس کے بعد بستر پر جا کر کہ ہم نے مجلس حسین سے لیا کیا ہے، ہم مجلس سے لے کر کیا آئے. یہ غذائیں جو مجلس میں تقسیم ہوتی ہے اس کا نام اگرچہ ہم نے تبرک رکھا ہے، لیکن تبرک 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جسمانی تبرک، ایک ہوتا ہے روحانی تبرک. اگر آپ جسمانی تبرک لے کر چلے گئے تو شاید آپ کے جسم کا مرض دور ہو جائے، لیکن اگر روحانی تبرک نہ لے کر گئے تو آپ کی روح ہمیشہ مریض رہے گی. عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کا غم مناتے ہیں کہ جس نے اپنا بھرا گھر اجاڑ دیا لیکن اسلام کو بچا لیا. مصائب پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا زدا، اگر مجلس میں بیٹھ کر رونا نہ آئے تو کربلا کا رخ کرنے کے بعد کہا کر مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے آپ کے غم کے مصائب سننے کے بعد ہماری اشک آنکھوں سے نہیں نکلتے. عزادارو، سوچنے والی بات ہے. ابھی ذاکر اول نے مصائب پڑھے امام حسین، لیکن میں سوچ کر آیا تھا چونکہ آخری مجلس ہے، جوانوں نے مجلس برپا کی ہے تو اس کے مصائب پڑھے جائیں جس کے مصائب سننے کے لیے حسین مجلس میں آتا ہے. اس کے مصائب کہ جس کے مصائب وہ ہیں کہ جناب علی اکبر، کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے تو مولا حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. عزیزان گرامی، ہر شہید کے مصائب پڑھنا آسان ہے لیکن علی اکبر کے مصائب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. سنیں گے عزاداروں، ایک ذاکر نے کربلا میں امام حسین کے روزے میں علی اکبر کے مصائب زیادہ دیر تک پڑھ دیے. جب رات کو بستر پر لے آ کر لیٹا ہے اور آنکھ لگی ہے تو دیکھا رسول آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ذاکر حسین علی اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھا کرو. مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. ادھر تم نے کہا ہائے علی اکبر، ادھر حسین بے ہوش ہوا، ادھر حسین بے ہوش ہوا، ادھر حسین کی دکھیاری سنے گا زدارو. جب یہ قافلہ کربلا جہاں پہنچنے والا تھا، درمیان کربلا کے یہ قافلہ رکا. ایک شب جناب علی اکبر سوئے ہیں اور سونے کے بعد ایک خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد باپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا بابا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہم تعبیر چاہتے ہیں. کہ میرے لال بیان کرو. کہ بابا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ خون کے دریا میں کمر تک کھڑے ہوئے ہیں. کہ بیٹا وہ خون کا دریا کچھ اور نہیں ہے، وہ دشت کربلا ہے کہ جہاں ہمارے پیاروں کے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے. جزاکم اللہ خیر جزا. اس کے بعد جناب علی اکبر کہتے بابا ہم نے دیکھا آپ کا دانا بازو غلب ہو چکا ہے. مولا نے کہا وہ میرا دانا بازو نہیں ہے، وہ میرا 32 سالہ بھائی کا پاس ہے جو کربلا میں مارا جائے گا. اور باب ازا اس کے بعد کہتے ہیں اے بابا ہم نے دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو بھی غلب ہو چکا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بایاں بازو میں علی اکبر ہوں. بس عزادارو اتنا سننا تھا. حسین نے علی اکبر کے سر پر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا اے میرے لال آہستہ کے، اس لیے کہ خیموں میں تیری ماں نہ سن لے. اور باب یہی علی اکبر ہے جو میدان قتال میں آئے ہیں اور حملہ کیا ہے. حملہ کرتے
जाते हैं। अब तारीख ने लिखा कि किसी शकी ने छुप कर वार किया, हुसैन का लाडला घोड़े पर न समझ सका। अरबाब अज़ा, अगर कोई शहीद घोड़े से गिरा है तो मौला को मदद के लिए बुलाया, लेकिन अली अकबर को पता था अब कोई हुसैन का मददगार मौजूद नहीं है। गिरते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। और बाब अज़ा, जब हुसैन का लाडला अली अकबर जमीन पर गिरा है, हुसैन ने रोकर कहा, ऐ मेरे लाल, तेरे जाने से आंखों की बीमारी चली गई। और बाब अज़ा, जनाबे अली अकबर के पास इमाम आए और आने के बाद पर्ची की अनी को जो खींचना चाहते थे, नजफ का रुख किया और रुख करने के बाद कहा, या अली मदद। मैं कहूँगा मौला, नजफ में सोने वाले अली को बुला रहे हैं कि करबला में आपका बेटा अली आपके सामने लेटा हुआ है। और बाबे अज़ा, अब हुसैन ने नेज़े की अनी को खींचा। तारीख ने लिखा कि नेज़े के साथ सीधे अली अकबर के बाहर आ गया। और बाबे अज़ा, अब एक बूढ़ा आदमी जवान बेटे की मैयत है, अब उठा कर चले और ये कहते हुए चले, लाश अकबर की जो मकतब से उठा लाए, लाश अकबर की जो मकतब से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफेद पर से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफेद पर से उठा लाए हुसैन। 20,000 लाशें किसर हाथ के ले जाओ बोलो, छिप गया बच्ची से अकबर का कलेजा। और बाबे अज़ा, अब लाशें अली अकबर को लाकर खेमों के सामने रखा। तारीख ने लिखा कि जनाबे इमाम हुसैन ने कहा, ऐ फिज़ा, सारी औरतें आ गई लेकिन उम्मे लैला नहीं आई, जाकर उम्मे लैला को बुला कर लेकर आओ। और बाबे अज़ा, अब फिज़ा दौड़े हुई गई तो क्या देखा, एक खेमे के अंदर दुखियारी माँ अपने घुटनों के ऊपर सर रख कर रो रही है और कहती जाती है, हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। जनाब फिज़ा ने कहा, ऐ शहजादी, तुम्हें शहजादा बुला रहा है। ये कहने के बाद फिज़ा पलटी और पलटने के बाद अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मौला हुसैन ने कहा, फिज़ा, हमने तुमसे कहा था उम्मे लैला को बुला कर लाओ। का मौला गई तो थी लेकिन उम्मे लैला न आई। बस अरबाब अज़ा, हुसैन ने कहा, ऐ फिज़ा, जाकर उम्मे लैला से कह देना वक्त का इमाम बुला रहा है। अरबाब अज़ा, अब फिज़ा दौड़ी हुई गई और जाने के बाद कहा, ऐ उम्मे लैला, तुम्हें वक्त का इमाम बुला रहा है। बस अरबाब अज़ा, हुक्म इमाम का सुनना था, दोनों बाहों को फैलाया, कभी खेमे की चादर से टकराई, कभी खेमे की चादर से टकराई और तड़प कर कहा, ऐ अली अकबर, तेरे मरने हमारी आंखों का नूर चला गया। ऐ मेरे लाल